اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آن لائن کلاسوں کے حوالے سے کچھ لیکچر آپ کو میں ویڈیو کی شکل میں فراہم کر رہا ہوں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ٹو نیشن تھیوری اور اس کا ارتقاء اور اس حوالے سے مختلف جو مفکرین ہیں انہوں نے کیا رائے پیش کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ کیا ہے۔ ٹو نیشن تھیوری یا اردو میں کہہ لیں دو قومی نظریہ۔ ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ آپ اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ٹو نیشن سے مراد دو قومیں ہیں۔ نظریہ ایک فکر ہے، سوچ ہے کہ ان دو قوموں کے درمیان جو ان کی فکر اور سوچ ہے اس میں کیا فرق ہے، یعنی ان کی معاشرتی حالت کیسی ہے، ان کی مذہبی حالت کیسی ہے، ان کی سماجی اور سیاسی حالت کیسی ہے۔ ٹو نیشن تھیوری سے مراد جب ہم لیں گے، اس کا مفہوم لیں گے، تو اس سے مراد برصغیر میں بسنے والی دو قومیں ہندو اور مسلمان عملاً ایک دوسرے سے سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر ہم دو قومی نظریے کی بات کریں تو دو قومی نظریے کا جو وجود ہے اس سے مراد دو گروہ ہیں، اور جو دو گروہ ہیں ان کا جو تصور ہے وہ کوئی برصغیر سے ہی نہیں، برصغیر میں اس کو پروان چڑھنے کا اور اس کی تشریح کا موقع ملا۔ اگر ہم دو قومی نظریے کی وضاحت کو دیکھیں تو دنیا کے اندر دو گروہوں کے وجود کا ایک تصور روز ازل سے موجود ہے، اور اس تصور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کائنات کی تشکیل کے ساتھ ہی انسانیت کے اندر دو گروہ بن گئے۔ حابیل اور قابیل کی راہیں جدا ہو گئیں، پھر اسی طرح کفر اور اسلام، حق و باطل دو گروہوں کی شکل میں ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے، اور اس کی قرآن سے تشریح اور اس کی جو اس کا مفہوم واضح ہوا وہ بھی اس طرح ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہی کافی ہے اور ان کے لیے ان کا دین۔ تو دو گروہوں کا تصور کائنات کے اندر ہمیشہ موجود رہا۔ حدیث نبوی کے اندر بھی ثابت ہے، دو گروہوں کی بات ہوتی ہے، المسلم جسد الواحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اسی طرح کفار کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ملت کفر واحدہ، کافر ایک امت ہے، ایک ملت ہے، ایک قوم ہے۔ اس سارے تناظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت کا نام ہے، لیکن جب ہم اس کو برصغیر کی طرف دیکھتے ہیں تو برصغیر میں اس سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ برصغیر کے اندر دو قومی نظریہ مختلف مدارج اور مختلف مراحل سے گزرتا رہا۔ ٹو نیشن تھیوری pass through various stages from initial stage to till the statement of Versailles in 1867۔ اس تمام عرصے کے دوران دو قومی نظریے کا تصور، دو گروہوں کا تصور، دو مختلف مذاہب کے لوگوں کا تصور آہستہ آہستہ پنپتا رہا، اور وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ترویج اور اس کا ارتقاء جاری رہا۔ لیکن جب ہم اسی کو اس انداز میں دیکھتے ہیں، برصغیر کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو یہاں آپ البیرونی کو دیکھیں جو سب سے پہلے برصغیر کے حالات کی منظر کشی اپنی کتاب الہند کے اندر کرتا ہے کہ شمال مغرب سے آنے والے لوگ جو ہیں
وہ یہاں کے مقامی لوگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ البیرونی نے قوم کے بجائے لوگوں کے تصور کا تصور دیا کہ جو شمال مغرب سے لوگ آئے ہیں مراد مسلمان۔ البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ آیا، محمود نے اسے اپنے دربار کے اندر مقرر کر دیا۔ جب محمود نے خوارزم کو 1016 میں فتح کیا تو البیرونی کو بھی ساتھ لے آیا۔ بعد میں البیرونی برصغیر آیا اور یہاں کا سنسکرت سیکھتا رہا اور اتنا معتبر عالم بن گیا سنسکرت کا کہ ہندو پنڈت آ کر سیکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا۔ اس نے اپنی کتاب جو لکھی کتاب الہند 1022-23 کے اندر اس نے اسے لکھنا شروع کیا لکھا تو وہ لکھتا ہے شمال مغرب سے آنے والی قوم لوگ مقامی لوگوں سے مختلف ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ایک خدا کے بجائے کئی خداؤں کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہر فرد کا اپنا خدا ہے۔ ان کی ثقافتی زندگی مختلف ہے، ان کی معاشرتی زندگی مختلف ہے، جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، تنگ و تاریک مکانات کے اندر رہتے ہیں، ان کے تقریبات جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو البیرونی پہلا شخص تھا جس نے برصغیر میں دو قومی نظریے کی وضاحت یوں کی کہ قوم کی بجائے لفظ لوگ استعمال کیے، آنے والے افراد کا تصور دیا۔ اور اسی طرح جب ہم اس کو بعد کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر سلطنت دہلی کے دور میں ہندو مسلم جو ایک شناخت تھی وہ ہر لحاظ سے علیحدہ رہی، وہ خلجی کا پیریڈ ہو، الہ الدین کا پیریڈ ہو، یا وہ محمد تغلق اور فیروز تغلق کا دور ہو، مسلمان اور ہندو یکساں رہے، حتیٰ کہ اکبر کے دور کے اندر اور اس سے پہلے جب یہاں بھکتی تحریکیں شروع ہوئیں تو ان میں بھی مجدد الف ثانی اور دوسرے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس تصور کو نفی کر دی، اس تصور کی کہ مسلمان اور ہندو یکجا نہیں ہو سکتے۔ اور مجدد کا اس حوالے سے بڑا خاص کردار ہے، انہوں نے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ پھر شاہ ولی اللہ کا دور آتا ہے، اس نے بھی یہی تصور دیا کہ یہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیاسی مرکز کی فراہمی کا وہ درس دیتا ہے، جس کے لیے اس نے مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی تیسری لڑائی میں احمد شاہ ابدالی کو مدعو کر کے یہ ایک مثال قائم کی کہ یہ دو علیحدہ گروہ ہیں۔ پھر اسی طرح یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان چونکہ غالب تھے اتنا اثر نہیں پڑتا تھا، اور 1857 کے ہنگامہ خیز دور کے آنے سے پہلے تک وہ برائے نام حالت میں بھی تھے، پھر بھی حکمران تھے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی نے مسلمانوں کو مکمل طور پہ بیک فٹ پہ ڈال دیا، ان کی شکست ہوئی، اور اس شکست کے نتیجے میں وہ اپنی تمام جو ان کی ساکھ تھی وہ ختم ہو گئی، ان کی معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی زندگی کے ساتھ مذہبی زندگی بھی متاثر ہوئی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم چپکلش کا آغاز 1857 کے بعد زیادہ شروع ہوا، جب ہندو نے یہ دیکھا کہ اب مسلمان حکمران نہیں رہے، اور اس سلسلے میں اردو زبان کی مخالفت کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کو بنارس سے شروع ہوا۔ پھر اسی کے لیے یو پی کے گورنر جو انتھونی میک ڈونلڈ تھے، انہوں نے بھی اس کے خلاف ایک رائے قائم کی۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہندو مسلم اتفاق حکمرانی کے دور میں چل رہا تھا وہ تیسری قوت کے آنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اور جو ہندو تھے انہوں نے فوراً انگریزوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی، اور جنگ آزادی کا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال کر انگریزوں سے مراد حاصل کی۔ اب اس کے بعد اردو کی مخالفت کے اندر بنارس سے جو تحریک چلی تو اردو ہندی مسئلہ ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ اب یہ تنازع بڑھتا چلا گیا، اور حتیٰ کہ سر سید اس وقت بنارس کے اندر موجود تھا، ملازم تھا، تعینات تھا۔ تو ایک روز شام کے وقت اس کی بنارس کے جو گورنر تھے، کمشنر تھے مسٹر شیکسپیئر،
ان کے ساتھ سر سید کی ایک ایسے گفتگو ہو رہی تھی، ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور اچانک انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ زبان کا تنازع جو آج کل چل رہا ہے اردو ہندی کے حوالے سے، اس پہ سر سید کا کیا خیال ہے؟ تو سر سید کے الفاظ جو تھے وہ ایک نئی فلسفی اور ایک نئے تصور کو جنم دے گئے، اور اس کی جو ہسٹورک سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا، یہ تصور دیا کہ یہ دو زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ اردو ہندی تنازع دراصل دو قوموں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ قومیت کا مسئلہ ہے، اور مسلمان اور ہندو ہر لحاظ سے دو مختلف قومیں ہیں، اور مسلمانوں کا جو قومی تشخص ہے اسے سب کو ماننا ہوگا۔ لہذا سر سید کو اس نئی انٹرپریٹیشن کے اوپر جدید دو قومی نظریے کا بانی قرار دیا جاتا ہے کہ سر سید وہ پہلا شخص ہے جس نے 1867 کے اندر بنارس کے مقام پہ یہ اصطلاح واضح کی، اصطلاح کہ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں۔ یہ تصور ختم کر دیا کہ یہ ہندوستانی ہیں، یہ تصور دیا کہ یہ دو الگ قومیں ہیں۔ بعد میں دیگر اور لوگ، جان برائٹ، جمال الدین افغانی، قائد اعظم، علامہ اقبال اور مختلف لوگوں نے دو قومی نظریے کو اپنے اپنے انداز کے اندر واضح کیا۔ تو ان میں ہم صرف دو کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک، ہم قائد اعظم کے تصور کو دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ کیا ہے۔ اسے مختصراً میں دیکھ کے پھر اقبال کو بھی اسے مختصراً دیکھوں گا۔ قائد اعظم بڑے کلیئر کنسیپٹ کے مالک تھے۔ انہوں نے وہ چونکہ پہلے کانگریس کے اندر شامل ہوئے، دادا بھائی نارو جی کے وہ پولیٹیکل سیکرٹری بنے، اور اس وقت کانگریس وجود میں رکھتی تھی، تو وہ کانگریس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کانگریس میں شامل کیا، لیکن حالات کے تناظر میں انہوں وہ دیکھتے رہے۔ 1913 میں مسلم لیگ میں بھی شامل ہوئے، اور 1920 تک وہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ممبر رہے۔ ناگپور سیشن کے بعد کانگریس کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں انہوں نے کانگریس چھوڑی، اور باقاعدہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس کے اندر وہ شامل ہوئے ہیں۔ 1913 سے ویسے وہ مسلم لیگ میں تھے، 1920 تک وہ دونوں جماعتوں کے ممبر ہیں۔ سفیر امن بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ ہندو مسلم یونٹی کے حوالے سے ان کی کاوشیں میثاق لکھنؤ کی شکل میں بھی موجود تھیں، لیکن جب ہم ان کے اس تصور کی بات کرتے ہیں تو جناح کا دو قومی نظریہ واضح ہے کہ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں۔ ہندوستان کے اندر برٹش اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دو صرف انتظامی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دو قوموں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اور جناح نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ بر صغیر میں پاکستان کا قیام اس روز سے ہے جس دن بر صغیر کی سرزمین پہ پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ اور اسی طرح انہوں نے مختلف مقامات پہ، ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر ان کا خطاب ہو، کوئٹہ میں ان کا خطاب ہو، یا ان کا انجمن حمایت الاسلام اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے اندر ان کی جو وہ تقاریر ہیں، انہوں نے مسلم اور ہندو جو سیاسی اتحاد تھا اس کی تو بات کی، لیکن دونوں کے وجود کو بالکل ڈیفرنٹ رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے 1928 کی نہرو رپورٹ کے بعد جو 14 نکات پیش کیے، وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کی شناخت، ان کی پہچان اور ان کے مستقبل کا لائحہ عمل تھا۔ اسی طرح انہوں نے 1940 کی ریزولوشن آف پاکستان کے اندر واضح کر دیا کہ ایک الگ وطن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کے علاوہ اب ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا پارٹیشن آف انڈیا ایز دی اونلی سولوشن فار دی پیپل آف سب کنٹیننٹ۔ Muslim of India demand only Pakistan, Pakistan and Pakistan. They will never accept any other relaxation rather than the separate state, separate homeland. اور اسی طرح انہوں نے بیوالے نکولس اور کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم اور ایک مذہب کے پیروکار ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے اور ان کی جو کتاب قرآن مجید ہے وہ ان کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل ہے۔
اکبر کی مثال جب ان کے سامنے دی گئی کہ ان جیسا سلوک آپ کو کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ ہمارے پاس محمد الرسول